الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم إن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤمنون من النساء تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم. ترجمہ سورہ بقرہ آیت 224 تا 229. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو. اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق کی ٹھان لی ہو تو جانتے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں. ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں اپنی زوجیت میں پھر واپس لینے کے حقدار ہیں. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. وہ سب اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے. طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے. اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو. البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رکھنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی اختیار کر لے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جو پہلی 2 آیتیں ہیں 224 اور 225 یہ تو
جنرلی قسموں کے حوالے سے ہے کہ آگے خاندانی معاملات میں قسموں کے حوالے سے بات آ رہی ہے، تو پہلے ایک عام حکم جو ہے وہ اس کے اندر آیا ہے کہ اپنی قسموں کو نیکی اور تقوی کے کاموں سے باز رہنے کے لیے استعمال نہ کرو۔ تو یہ تھا کہ عموماً عربوں کے اندر یہ بات رائج تھی کہ جب کسی سے ناراض ہو جاتے تو اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ بیٹھتے کہ ہم فلاں سے نہیں بولیں گے اور اس سے نہیں ملیں گے، یا اس کے پاس نہیں جائیں گے، یا فلاں لڑنے والوں کی صلح نہیں کرائیں گے۔ اور اسی طرح قریبی رشتہ داروں میں بھی اگر ناچاکی ہو جاتی تو وہ اس سے پھر یہ قسم اٹھا لیتے کہ اب اس نے سلوک نہیں کروں گا۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے یہ چیز، رشتہ داروں کے درمیان جو ناراضگیاں ہو جاتی ہیں اور پھر لوگ اس میں قسم بھی اٹھا لیتے ہیں، اور قسم نہ اٹھائیں تو اب عملی طور پر جو ہے وہ برسا برس تک تعلقات جو ہیں، جس کو عام طور پر ہم معاشرے میں کہتے ہیں غمی خوشی ختم ہو گئی، تو یہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر، تو وہ بھی مطلب ایک قسم کی صورت بن جاتی ہے ان کے ہاں۔ تو کہا یہ کیا گیا کہ ایسی قسمیں نہ اٹھاؤ، مطلب قسم تو ظاہر اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کی قسم، تو اللہ کو گواہ بنا کے اللہ ہی کی نافرمانی کی جائے، اور یعنی کہ اللہ کے عرضہ جو لفظ ہے یہ ہدف اور نشانہ ہوتا ہے کہ اس کو نشانہ نہ بناؤ اپنی قسموں کو، کہ اللہ ہی کو گواہ بناتے ہو اور اللہ ہی کی نافرمانی کرتے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہو قسم کو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا یہ معاملہ جو الیکشن کے موقع پر آتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ دعائے خیر ہو گئی، وہ بھی ایک طرح کی یہی ہوتا ہے کہ جی ہم نے فلاں سے وعدہ کر لیا کہ فلانا پہلے آ گیا تو اس سے ہم نے وعدہ کر لیا، حالانکہ اگر پہلے آنے والا وہ فاسق اور فاجر ہے اور بعد میں آنے والا متقی انسان ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہم کہیں گے جی ہم نے وعدہ پورا کرنا ہے اس سے پہلے والے سے۔ اس وقت ممکن ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ دوسرا بندہ اس سے زیادہ بہتر ہے، تو یہ یعنی عمومی اصول اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ اگر ایسی قسم کوئی آدمی، وہ تو قسم کی بات ہے نا، یہ تو قسم تو اس میں عام طور پر نہیں ہوتی، لیکن قسم کے معاملے میں قسم تو اس سے زیادہ ایک سخت چیز ہے، تو اگر قسم بھی اٹھا لے ایک آدمی، غلط قسم ہے، گناہ کی قسم ہے، اسے بعد میں یہ احساس ہو جائے یا پہلے اس کے علم میں نہیں تھا کہ یہ بات غلط ہے اور بعد میں اس کے علم میں آ جائے، تو پھر اس کو قسم توڑ دینی چاہیے۔ تو یہ کہا گیا کہ مطلب ہے ان نیک کاموں کو چھوڑنا تو ویسے بھی جو ہے وہ غلط ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نام کو استعمال کرنا یہ اس سے بھی زیادہ غلط بات ہے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں اس کے حوالے سے دو روایات بھی آتی ہیں کہ شان نزول کے حوالے سے اس آیت کی، کہ ایک تو یہ تھا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی ہمشیرہ کو طلاق رجعی دے دی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ چند روز کے بعد واپس رجوع کرنے کا فیصلہ کیا، صلح کرنے کی، رجوع کی خواہش کی، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی کہ انہوں نے پہلے قسم اٹھا لی تھی جب انہوں نے طلاق دی کہ میں نعمان سے کلام بھی نہیں کروں گا اور میاں بیوی میں صلح بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تو ایک تو اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ مطلب یہ قسم ظاہر ہے کہ ایک گناہ کی قسم تھی، اور دوسری ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خالہ زاد بھائی تھے مستہ، تو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کرتے تھے ان کی پرورش کے معاملے میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت واقعہ افک کے اندر تہمت لگی اور منافقین نے ان کے خلاف ایک بڑا پروپیگنڈا کیا، تو وہ واقعہ ہمیں پتہ ہے کہ غزوہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سحری کا وقت تھا، اور وہ ایک کوئی وہ گئیں رفع حاجت کے لیے، تو وہاں ہار گر گیا ان کا ایک، تو وہ ہار جب واپس آئیں تو ان کو احساس ہوا کہ یہ ہار میرا جو ہے وہ گر گیا ہے، تو واپس اس کو ڈھونڈنے گئیں، تو جب وہ ڈھونڈنے گئیں تو اتنے میں کوچ کا اعلان ہو گیا، اور وہ ایک ڈولی میں بیٹھتی تھیں اور اس کو اٹھا لیتے تھے، تو ان کا وزن چونکہ بہت کم تھا، ہلکی تھی،
تو ان کو اٹھانے والوں کو احساس نہیں ہوا اور انہوں نے وہ ڈولی کو اٹھا کے تو رکھ دیا اوپر، اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور چل پڑے، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ رہ گئی ہیں۔ تو اس پر یہ ہے کہ پیچھے ایک صحابی جو تھے وہ بھی ایک اور صحابی ہیں وہ بھی رہ گئے تھے، اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ام المومنین ہیں، تو ان کو وہ اونٹ پہ بٹھا کے تو وہ لے آئے۔ تو اس پر یہ ہے کہ یہ منافقین نے بڑا اس پہ پروپیگنڈا کیا کہ ان نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ تو اس میں یہ جو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو خالہ زاد بھائی تھے مستہ، یہ بھی اسی پروپیگنڈا میں شامل ہو گئے اور انہوں نے بھی کافی حصہ لیا۔ تو اس پر یہ ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھا دی کہ میں اب جو مستہ کو جو پرورش کرتا تھا، ان کو مصارف دیتا تھا، وہ میں نہیں دوں گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ تو مختلف دو روایتیں اس میں آتی ہیں کہ ان دو کی وجہ سے ہوئی، اور ویسے ایک عمومی حکم بھی ہے کہ اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ، کہ تم نیکی اور تقوی کے کام اور لوگوں میں صلح کرانے سے بچ جاؤ۔ تو یہ دونوں باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، ایک تو نیکی اور تقوی کا کام، اور دوسرا صلح کرانے والی اگر بات ہے تو وہ پھر حضرت نعمان بن بشیر والی بات، حضرت عبداللہ بن رواحہ والی بات جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ واضح نظر آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سمیع اور علیم ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ جو باتیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر اگلی آیت کو بھی ساتھ ملا لیں تو پھر بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرتا جو لغو ہیں، بے معنی قسمیں ہیں ان پر، اور لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ مواخذہ کریں گے کہ جس پر آپ کے دلوں نے ارادہ کیا ہے، یعنی جو ارادتاً جو قسمیں ہیں ان پر تو مواخذہ ہوگا، لیکن جو لغو قسمیں ہیں اس کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو عام طور پر کئی تکیہ کلام کے طور پر کئی لوگ کر دیتے ہیں، اس طرح کی قسموں پر نہیں ہے کہ مثلا یہ یہاں پر آتا ہے کہ ظلال القرآن کے اندر یہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو انصاری بھائیوں میں میراث کا جھگڑا ہو گیا۔ ایک تو یہ اس میں روایت آتی ہے، اور ایک بھائی نے اس کے تقسیم کا مطالبہ کر دیا، دوسرے نے کہا کہ اگر تم نے دوبارہ تقسیم کا مطالبہ کیا تو میں سارا مال کعبہ کی چوکھٹ پر نظر کر دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی ان کو سرزنش کی اور کہا کہ کعبہ کو تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو۔ مطلب قسم اب اگر اس نے اٹھا لی اور غلط قسم اٹھا لی تو پھر اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور اپنے بھائی سے میراث کی بات کرو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تم پر نہ کوئی قسم ہے اور نہ ہی کوئی ایسی نظر قبول ہے جس میں خدا کی معصیت ہو یا قطع رحمی ہو، یا اس مال کے تم مالک ہی نہ ہو اس پر قسم اٹھا لو۔ تو اسی طرح ایک اور یہاں پر واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ وہ گزر رہے تھے، تو ایک کچھ لوگ تیر اندازی کر رہے تھے، تو ان میں سے ایک جو بندہ ہے وہ بار بار قسم اٹھاتا تھا۔ عربوں میں عموماً ہے واللہ وہ کہتے ہیں، تو واللہ یہ اس کا نشانہ لگے گا، دوسرے کہتا ہے واللہ اس کا نشانہ نہیں لگے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس طرح کی قسمیں جو ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے میں جو بات ایک مجھے بڑی اس پہ اس نے کی، یہ تدبر القرآن میں انہوں نے لکھا کہ یہ جو لغو کا جو لفظ ہے اس میں استعمال ہوا ہے، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بے معنی قسموں سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے، کیونکہ دوسری آیت اگر اس کے ساتھ ملائیں سورۃ المومنون کی، کہ وہ جس میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو ایک صفت ہے ان اللغو معرضون، تو لغو چیزوں سے جو دور رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ جو ایسی قسمیں ہیں وہ ان سے بھی ہمیں دور رہنا چاہیے۔ تو البتہ یہ ہے کہ دل کے قصد اور ارادہ کے ساتھ وہ جو قسم اٹھائی جائے گی تو اس کا مواخذہ تو ضرور ہوگا۔ تو یہ ایک عمومی طور پر ہمارے معاشرے، ایک اور مجھے یاد آیا ہے کہ ہمارے یہاں کے ایک طریقہ یہ جو سندھ میں کہا جاتا ہے کہ قرآن سے شادی کرتے ہیں وہ، اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جائیدادیں جو ہیں وہ اپنی جو خواتین کو نہ دیں، تو ان کی شادی نہیں کرتے اور ان کو کہتے ہیں یہ قرآن کے ساتھ شادی ہوگی، وہ بھی ایک طرح سے اسی کی ایک صورت بن جاتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر یہ ہو سکتی ہیں۔
تو اب اس سے جو باتیں نکلی، ایک تو یہ پہلی بات تو نکلی ہے کہ بلا ضرورت بات بات پر قسم کھانا بری بات ہے، اس سے ہمیں جو ہے وہ دور رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے لغو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور کوشش کریں کہ جو سچی بات پر بھی جب تک ضرورت نہ ہو، بہت شدید ضرورت نہ ہو، تو اس پر قسم نہ کھائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے کسی بات کے کرنے یا نہ کرنے پر اللہ کی قسم کھا لی، تو پھر اس کے خلاف کرنا درست تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو کفارہ، اسے اگر اس کو پتہ چل گیا کہ اس نے یہ غلط بات ہے، تو پھر اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ جو ہے وہ تفہیم القرآن میں ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا 3 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ تو یہ سارے اس میں ہو سکتے ہیں۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں اس کی زیادہ تفصیل ہے، جو قسموں کے حوالے سے اس میں زیادہ اس میں تفصیل ہے۔ تو یہی ہے کہ اگر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نیک عمل کے چھوڑنے اور نہ کرنے پر قسم کھائے، تو اس پر واجب ہے کہ نیک کام کرے اور قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ دے۔ اور قسم توڑنے کا جو ابھی کفارہ کی بات اس کے اندر آ گئی ہے۔ تو یہاں تک یہ 2 جو آیتیں ہیں یہ تو اس کے حوالے سے ہیں۔ اگلی جو پھر آگے آیت آ جاتی ہے، الہ کے حوالے سے آ جاتی ہے۔ الہ کا لفظی مطلب جو ہے کہ اس کی کسی امر میں کوتاہی اور کمی کرنا، یہ اس کا لفظی مطلب ہے۔ اور کسی چیز کے ترک کرنے کی قسم کھا لینا وہ آ جاتا ہے اس میں۔ اور اس کا جو اصطلاحی مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جو ازدواجی تعلق نہ کرنے کی قسم اٹھا لے اور ایک خاص مدت تک قسم اٹھا لے، تو اس کو کہا جاتا ہے الہ۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر یہ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ یہ کہ آپ کسی بیوی سے ناراض ہو جاتے تھے، تو پھر اس سے لوگ کہتے تھے کہ میں اس سے ازدواجی تعلق نہیں رکھوں گا۔ تو اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ ایک زیادتی اس طرح ہوتی تھی کہ نہ تو وہ جو ہے وہ اس کی بیوی ہوتی تھی اور نہ ہی نہ ہوتی، دونوں صورتیں، یعنی درمیان میں ایک معلق کیفیت رہتی تھی کہ وہ کسی دوسرے بندے سے وہ نکاح بھی نہیں کر سکتی تھی، اور وہ قانونی طور پر بیوی ہوتی، لیکن یہ ہے کہ عملی طور پر اس کی بیوی نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کو اس آیت میں رد کیا گیا، اس کی اصلاح کی گئی کہ 4 ماہ کی مدت مقرر کر دی گئی کہ اگر کوئی اس طرح کی قسم اٹھا لیتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ 4 ماہ جو ہے وہ اس کی مدت ہے، اور اگر 4 ماہ کے اندر تو وہ اس کو گنجائش ہے کہ وہ اپنی بیوی سے وہ تعلق جو ہے وہ قائم کر لے اور اس کے ازدواجی اس کے جو ہے حقوق ادا کرے۔ اور اگر وہ 4 مہینے تک نہیں کرے گا تو پھر یہ ہے کہ وہ عورت کو طلاق ہو جائے گی، اور یہ طلاق کے بائن ہوگی، یعنی اس کے بعد پھر وہ اس کو رجوع کا حق نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کے اندر یعنی اس کی 4 صورتیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں الہ کی۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی مدت معین نہ کرے، یعنی قسم کھا لی کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گا اور مدت معین نہیں کرے۔ دوسرے یہ ہے کہ وہ 4 ماہ کی مدت کی قید لگا دے۔ تیسری یہ ہے کہ 4 ماہ سے زیادہ مدت کی قید لگا دے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ 4 ماہ سے کم کی مدت کا نام لے۔ اب پہلی صورت اور تیسری صورت، یعنی پہلی یہ ہے کہ 4 ماہ کی وہ مدت کا تعین نہ کرے، اور تیسری یہ ہے کہ 4 ماہ سے زیادہ کی مدت کی قید لگا دے۔ تو یہ اس کا حکم یہ ہے کہ 4 ماہ کے اندر اپنی وہ قسم اگر توڑ ڈالتا ہے اور ازدواجی تعلقات شروع کر دیتا ہے، تو پھر قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرے اور نکاح باقی رہے گا۔ اور اگر 4 ماہ گزر گئے اور قسم نہ توڑی تو اس عورت پر پھر ایک طلاق پڑ گئی ہے، اور اب وہ بلا نکاح کے رجوع نہیں کر سکتا، اس کے نکاح کرے گا۔ اگر یہ ہے کہ دونوں رضامندی سے پھر نکاح کر لیں تو درست ہے، اور حلالہ کی ضرورت اس میں نہیں ہے پھر۔ اور جو چوتھی صورت ہے یعنی 4 ماہ سے کم مدت، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ 4 ماہ سے کم کے میں رجوع کر لیتا ہے تو قسم توڑنے کا کفارہ ہوگا، اور اگر قسم پوری کر لی ہے، یعنی 4 مہینے 2 مہینے کا فرض کیا اس نے کیا ہے، تو 2 مہینے بعد وہ اس کے بعد رجوع کر لے تو اس کا نکاح باقی رہے گا۔ تو یہ 4 صورتیں جو ہیں وہ اس کی ہو سکتی ہیں الہ کی۔ تو اس میں یعنی کہ ایک طلاق کے جو ہے احکامات اس کے حوالے سے آتے ہیں۔ اسلام نے ایک
راستہ چھوڑا بھی ہے، اور اس کے یعنی مجموعی مزاج جو ہے وہ اسلام کا یہی نظر آتا ہے کہ خاندان برقرار رہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس طلاق کے جو احکامات ہیں وہ بھی بیان آتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ یہ یہود کے ہاں جو ہے وہ طلاق کے سلسلے میں کوئی قید یا ذمہ داری نہیں تھی، یعنی جو مرد جب چاہتا تھا تو طلاق نامہ لکھ کر بیوی سے چھٹکارا حاصل کر لیتا تھا، اور بیوی بھی دوسرا خاوند کر سکتی تھی، اس میں یعنی بہت لوز سسٹم تھا، تو خاندان جو ہے وہ برقرار عموماً جو ہے وہ نہیں رہتا تھا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ نصارہ کے اندر جو تھی کہ وہ بالکل طلاق کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی تھی، جو کیتھولک ہیں ان کے اندر طلاق کی گنجائش نہیں رکھی گئی تھی۔ بعد میں پروٹسٹنٹ جو فرقہ آیا ہے تو اس نے ایک طلاق کی گنجائش رکھی ہے، لیکن وہ بھی یہ ہے کہ اگر بیوی بدکاری کا جو ہے ارتکاب کرے۔ اسی طرح ہندو مذہب کے اندر بھی طلاق کا نہیں ہے۔ تو اسلام جو ہے ایک فطری دین ہے، تو اس لیے وہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے، یعنی مجموعی مزاج بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ خاندان کو برقرار رہنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ حقوق کا تعین بھی کرتا ہے، اور یہ راستہ بھی جو ہے وہ ایک خاص حد تک کھولتا ہے کہ اگر ان کے بالکل ان کے درمیان جو ہے وہ موافقت نہیں ہو سکتی تو ایک طلاق کا راستہ جو ہے وہ اس کے لیے کھولا گیا۔ اور اب یہ اگلی آیت 228 آ جاتی ہے، اور کہ جو جن خواتین کو طلاق ہو گئی ہے تو وہ اپنے آپ کو روک کے رکھیں 3 حیض تک، اور عورتوں کو یہ حلال نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے رحم کے اندر پیدا کیا ہے اس کو پوشیدہ کریں، اگر عورتیں اللہ پر اور یوم قیامت پر یقین رکھتی ہیں، اور پھر ان عورتوں کے شوہر ان کو لوٹا دینے کا حق رکھتے ہیں اس عدت کے اندر، بشرطے کہ اصلاح کا قصد رکھتے ہوں۔ تو ایک اس کی شان نزول کے حوالے سے کہا گیا کہ اسماء بنت یزید انصاریہ جو ہے ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، اب عدت کی مدت جو ہے وہ اس وقت تک کوئی خاص مقرر نہیں تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا، اس حوالے سے سوال کیا، اس کے بعد یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ عدت کے حوالے سے مختلف خواتین کی قسمیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جن کو بڑھاپے کی وجہ سے ان کو ایام ماواری کا آنا بند ہو چکا ہو، تو ان کو اگر طلاق ہو جائے گی تو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ اس کا بیان جو ہے یہ سورۃ الطلاق کی اندر ہے، اس کی تفصیل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو حاملہ عورت ہے اور اسے اگر طلاق ہو جاتی ہے یا اس کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کی عدت جو ہے اس کی وضع حمل جو ہے وہ اس کی ہے، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے، تو اس کا بھی یہ سورۃ الطلاق کے اندر اس کو بھی اس میں بیان ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو حاملہ نہ ہو اور اس کا خاوند فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے، اس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی 2 کے اندر آیا ہے اس کا۔ اسی طرح ایک چوتھا ایک صورت یہ ہے کہ جو عورت نہ حاملہ ہو اور نہ بالغ ہو اور خلوت صحیح ہو چکی ہو، اگر اسے طلاق ہو جائے تو اس کی عدت جو ہے 3 حیض ہے، یہ جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جس کی خلوت ہو چکی ہو اسے طلاق مل جائے، اور اس کے جو ہے کہ یہ سورۃ احزاب پارہ نمبر 22 کے اندر آیا ہے۔ تو یہ اس کے اندر آیا ہے، اور یہ ہے کہ وہ 3 حیض تک جو ہے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ان کو دوسرا حکم جو ہے وہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ جو کچھ ان کے اگر حمل ہے تو اس کو وہ چھپائیں نہ، کیونکہ اس کو چھپانے کی صورت میں بہت سارے جو ہے پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، کہ اس کی وراثت کے معاملے میں خاص طور پر جو ہے ہو سکتا ہے پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پچھلے شوہر کا بیٹا ہے، لیکن وہ اگلے شوہر اگر وہ اس کو بتاتی نہیں ہے تو پھر اگلے شوہر کا جو تصور ہوگا تو اس میں وراثت کے معاملے میں جو ہے وہ غلطی ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر یہ ہے کہ ان کے شوہر جو ان کو واپس لے آئیں تو یہ ہو سکتا ہے، ان کا حق ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے حقوق ہیں جیسے کہ ان
مثل ان ہی کے حقوق ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان پر کچھ حقوق ہیں تو اسی طرح ان کے بھی کچھ حقوق ہیں معروف طریقے سے. تو حقوق دونوں کے ہیں، مرد کے بھی ہے عورت کے ہیں، لیکن وللرجال علیہن درجہ، یہ کہا گیا کہ یہ خاندان کو برقرار رکھنے کے لیے یعنی بڑا اہم بنیادی اصول بیان کر دیا گیا کہ برابر حقوق تو دونوں کے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی برابر ہیں. ہر ایک کوئی کسی بھی مملکت کا کسی بھی جگہ کا کوئی ایک سربراہ تو ہونا ہے، تو اس لیے مرد کو سربراہ بنایا گیا، اس کا ایک درجہ زیادہ رکھا گیا. اور واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہیں اور حکیم بھی ہے. ساتھ یہ بات واضح کر دی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ان کو درجہ دیا گیا. اور پھر اس کے بعد جو آیت نمبر 229 ہے کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو رکھ لیں یا ان کو چھوڑ دیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ جو جاہلی معاشرہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ عمومی ایک طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا کہ کسی کو طلاق دیتے تھے اور اس کے بعد پھر رجوع کر لیتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے، پھر رجوع کر لیتے تھے. تو اس طرح یہ ہے کہ وہ مسلسل یہ عمل جاری رہتا اور اس سے جو ہے وہ خاندان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا تھا. تو یہاں پر یہ اس کو واضح کیا گیا کہ طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہی ہے، 2 مرتبہ اگر دے کے اس کے بعد پھر وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر پھر تیسری وہ دے دے گا تو پھر وہ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ بات واضح کی گئی اس میں کہ دوسری جو اس کے اندر جو بات کی گئی کہ جو کچھ جب ان کو رخصت کیا جائے تو ان سے جو کچھ دیا گیا تھا وہ انہیں ان سے لیا نہ جائے، یعنی جو مہر کی صورت میں ان کو دے دیا گیا تھا. اور آگے پھر جو ہے اس کے بعد خلا کی بات ہے کہ اگر یہ ہے کہ انہیں یہ خدشہ ہو کہ وہ اس پر وہ قائم نہیں رہ سکیں گے اللہ کی حدود پر، تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ خلا کا بات کی گئی کہ جو خاتون ہے وہ کچھ دے کر ان سے خلا لے سکتی ہے. اور اس کے حوالے سے ایک جو شان نزول بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں ثابت بن قیس کے دین، اخلاق اور عادات پر کوئی عیب نہیں لگاتی، مگر میں اور وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ثابت کو وہ باغیچہ دے سکتی ہو جو اس نے تم کو دیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں، میں وہ بھی اور کچھ زیادہ بھی دے سکتی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان سے کہا کہ تم انہیں باغیچہ واپس کرو، اور خاتون کو کہا کہ باغیچہ ان کو واپس کرو، اور انہیں کہا کہ ان کو طلاق دے دو. تو یہ کہا گیا کہ یہ اسلام میں پہلا خلا تھا. تو اس کے حوالے سے یہ احکامات، باقی اس کے اندر احکامات یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے کچھ احکامات مزید اس میں کیے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عورت سے مال ٹھہرا کر چھوڑنا، اس کی 2 صورتیں، ایک تو خلا ہے اور دوسرا طلاق علی مال ہے، یعنی 2 صورتیں. اور انہوں نے کہا کہ خلا یہ ہے کہ عورت کہے کہ اتنے مال پر تم مجھ سے خلا کر لو، خلا کر لے، اور مرد اگر جیسے ہی کہے گا کہ مجھے منظور ہے تو وہ طلاق ہو جائے گی اور یہ طلاق بائن ہوگی. اور اسی طرح اگر اسی قدر پھر جتنا مال اس نے دینا ہے وہ دے دے گی. دوسرا طلاق علی مال یہ ہے کہ مرد عورت سے کہے کہ میں تجھ کو اس قدر مال کے عوض طلاق دیتا ہوں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ عورت اگر منظور نہ کرے تو وہ طلاق نہیں ہوتی، اور اگر منظور کر دے تو وہ جیسے ہی وہ منظور کرے گی وہ طلاق ہو جائے گی، اور اتنا مال جو ہے پھر عورت کے ذمہ واجب الادا ہو جائے گا. اور اگر اس میں ناموافقت میں قصور عورت کا ہے اور خود عورت درخواست خلا کی کرتی ہے تو پھر عورت جو ہے وہ گناہ گار بھی ہوگی، اور مرد مال لینے میں گناہ گار نہیں ہوگا، یعنی اس کو مال دیا جا سکتا ہے. البتہ مہر سے زیادہ مال لینا مکروہ ہے. اور اگر یہ ہے کہ قصور مرد کا ہے، یعنی یہ معاملات عموماً عدالت کے اندر یہ طے ہوتے ہیں، تو خلا کا مال مترکل لینے سے مرد گناہ گار ہوگا اور عورت جو ہے وہ مال دینے سے گناہ گار نہیں ہوگی.
اور اگر قصور دونوں ہی اپنے قصور کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں اگر مرد تو عورت کا قصور سمجھتا ہے اور عورت مرد کا قصور سمجھتی ہے، یعنی دونوں اس پر مصر ہیں، اور ہر ایک اپنی رائے میں اپنے آپ کو مظلوم اور ظالم سمجھتا ہے، تو نہ مرد کو لینے میں گناہ ہوگا، نہ مہر سے لیکن مہر سے زیادہ نہ لے، وہ مکروہ ہے، اور عورت کو خلا کی صورت درخواست میں گناہ ہوگا۔ اور تو یہ کچھ صورتیں جو ہیں اس کے مزید جو ہے وہ مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور پھر آخر میں اس میں یہ کہا گیا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں جو بیان ہو گئی ہیں، اور جو اس سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا یہی وہ ظالم ہوگا۔ تو اس میں کچھ احکامات آئے ہیں، تو مجموعی طور پر اگر ہم ان آیات کو ذہن میں رکھیں تو اسلام خاندانی نظام کو کتنی زیادہ اہمیت دے رہا ہے، کہ چھوٹے چھوٹے جو ہے مسائل بھی اس کے اندر اس بیان کر رہا ہے۔ تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ خاندانی نظام جو ہے وہ مضبوط ہو، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کے جتنے مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل بھی بیان کر دیا گیا۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں، کہ جب خاندانی نظام پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، خاص طور پر جو ویسٹرن ورلڈ کے اندر، اور اسی کے زیر اثر پہ مسلم ورلڈ کے اندر بھی، جس طرح ہمارے ہاں یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ جو پاس ہوا وہ بھی ایک اسی کی کیفیت ہے، کہ اس میں خاندان کو برقرار رکھنا اور اس کی بات ہو رہی ہے، جبکہ اس کے اندر وہ شادیاں جو ہیں وہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، یعنی مرد کی مرد کے ساتھ، عورت کی عورت کے ساتھ، اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یعنی اس میں خاندان بننے کی بات نہیں ہے۔ ابھی میں سنگل پیرنٹ فیملیز کی جو ہے وہ ریشو دیکھ رہا تھا، تو امریکہ کے اندر جو ہے وہ 2022 میں 15.78 ملین جو ہیں وہ بچے ہیں جو کہ سنگل مادر کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کا والد نہیں ہے، والد کا پتہ بھی نہیں ہے، یا پتہ نہیں ہے یا وہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اور اسی طرح 3.44 جو ہے بچے سنگل فادر کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کی ماں نہیں ہے، ان ماں کا کوئی پتہ نہیں، اور خاندانی نظام جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو وہ اسی لیے اس کیفیت کے اندر کہ وہ انہوں نے اس پورے نظام کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیا، اور اس کا آغاز جو ہے بے پردگی سے ہوتا ہے، یعنی اسلام جو ہے خاندانی نظام جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کے سب سے پہلے حجاب کا تہین کرتا ہے، اور اس کے سارے ناجائز راستے جا کے بند ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں سے شروع ہوا، اور بے حجابی سے شروع ہوا یہ جو اس کے ساتھ جو خاندانی منصوبہ بندی کے جو مہم ہے اس نے اس کو سپورٹ دیا۔ تیسری جو چیز ہے جو انڈسٹریل ریولوشن آیا، تو اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مرد کماتا ہے تو عورت کیوں نہ کمائے، تو عورت کو اپنے گھر سے انہوں نے نکال دیا، اس کو بالکل اسی طرح۔ تو اسلام اس چیز کو رد کرتا ہے، اس لیے یہاں پر یہ ہے کہ کہا گیا کہ مرد کو ایک درجہ حاصل ہے، یعنی لیکن وہ یہ اس کو نہیں مان رہے اس چیز کو۔ تو پھر یہ ہے کہ کمانے کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر ڈالی گئی ہے، عورت پر نہیں ڈالی گئی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہے کہ اسی مغرب کے زیر اثر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے اس میں کمانے کے حوالے سے، اور وہ بھی بہت زیادہ اس پہ تو اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ذمہ داری بنیادی طور پر مرد کی ہے۔ خاتون اگر خاندانی نظام کو ڈسٹرب کیے بغیر جو ہے وہ کماتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ کما سکتی ہے، یا اس کی کوئی مجبوری ہے تو کما سکتی ہے، لیکن پہلی ذمہ داری جو ہے وہ مرد کی ہے۔ تو اسلام ایک مضبوط جو ہے وہ فیملی سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے، اور اسی لیے یہ سارے احکامات اسی تناظر میں مزید اس پہ جو ہے وہ آگے یہ سلسلہ چلے گا۔ 242 نمبر جو آیت ہے جس کا ذکر کیا گیا تھا، وہ وہاں تک یہ سارا جو ہے وہ یہ سارے احکامات چلتے ہیں، تو پھر اگلی درس میں انشاءاللہ اس پہ کریں گے۔ تو آج جو ہمارا جو ایک ساتھ لکھا ہوتا ہے اجتماعی مطالعہ اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر، تو یہ جو باقی 15 منٹ ہے اس پہ صرف کرتے ہیں۔ ایک بات جی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، جی جی طلاق بالمال مرد کی طرف سے اگر خواہش ظاہر کی جائے تو مرد طلاق بالمال کی خواہش ظاہر کیوں کرے گا؟ یہ بحث کا بات ہے۔ نہیں، اس میں یہ ہے کہ طلاق کا مال یہ ہے کہ مرد عورت سے کہے، پہلے یہ حکم دیکھ لیں، مرد عورت سے کہے کہ تجھ کو اس قدر مال کے عوض طلاق ہے، تو مطلب ہے اس کو دے دیتا ہے، وہ اس کو دینا چاہے ساتھ ساتھ، ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ حالانکہ مرد تو بغیر کسی بغیر اس کے بھی کر سکتا ہے، اس کی ضرورت کیوں محسوس کی ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب؟ لیکن اگر کوئی دینا چاہے تو اس میں یہ ایک طریقہ کار انہوں نے اس میں لکھا پیدا ہے۔ کرنے کی بات ہے۔ ہاں،
پیدا کرنے کی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس ایک یعنی اگر ایک ساری یہ ہم پڑھیں نا تو اس کے اندر یہی ہے کہ خوش اسلوبی سے جو ہے وہ اگر وہ ان کے درمیان جو ہے وہ معاملات نہیں طے رہے اور ہو رہے، وہ اکٹھے نہیں ہو رہے، تو یہ تقسیم کر دیں اس کو، تو مطلب یہ ہے کہ خوش اسلوبی سے بات طے ہو جائے، تو مال اس کو دے کر تاکہ وہ بات جو ہے خوش اسلوبی سے بات طے ہو جائے۔ وہ اگر بغیر مال کے دے گا تو پھر ظاہر وہ بھی ایک صورت تو ہے، اصول تو وہی ہے، ہاں اصول وہی ہے، جی، بغیر مال کے اس کا حق ہے وہ طلاق دے سکتا لیکن ہے، لیکن وہ ایک جگہ اور آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو متقی لوگ ہیں وہ اپنی طرف سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں، وہ میں جو آپ کو قرآن میں ہی ہے، تو یہ احسان کا ایک رویہ ہو گیا نا، ہاں مطلب ہے کہ کچھ دے کے ہی رخصت کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس پہ مطلب ایسے تو یہ قرآن کا موضوع ہے، لیکن شعر ایک مجھے یاد ہوا آ رہا ہے احمد فراز کا شعر ہے کہ ہنسی خوشی سے بچھڑ جا اگر بچھڑنا ہے، یہ ہر مقام پہ کیا سوچتا ہے آخر تو یہ شاید اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے۔ اچھا ایک میرے ذہن میں بھی بات تھی، جیسے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ مرد مشروط کیا ہوتا ہے نا کہ یار اگر آپ کو کہیں گے تو میری طرف تو طلاق یا پہنو سے کہیں گے میری طرف طلاق اس کا شرعی طور پہ کیا کہتے ہیں اس کا آگے ویسے آئے گا اس میں یا کفارہ ہی کیا ہے کیسے ہوتا ہے؟ نہیں، 3 طلاقیں، اس طلاق کا لفظ استعمال کیا انہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ یا میری طرف سے آزاد ہاں یا میری طرف سے طلاق ہے۔ نہیں، آزاد میں تو خیر میرے خیال ہے طلاق پھر نہیں ہوتی، لیکن لفظ اگر طلاق کا وہ 3 دفعہ کہتا ہے تو اس میں اختلاف ہے، یعنی اہل حدیث کے نزدیک وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے تو اس میں رجوع کر سکتا ہے وہ 3 طلاق کو ایک طلاق، وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح یہ شرعی طریقہ چونکہ نہیں ہے کہ 3 دفعہ آپ طلاق دیں تو ایک ہی مجلس میں 3 طلاق، نہیں، وہ اس کا ایک طریقہ ہے پورا، وہ آگے اگلی آیت کے اندر پھر آتا ہے کہ وہ مطلب یہ جو اسلام میں جو طریقہ اختیار کیا گیا کہ وہ اس کو پاک حالت کے اندر ایک دفعہ دیں، پھر ظاہر ہے وہ اس کو ایام ماہواری 1 مہینے بعد آئے گا، پھر اس کے بعد پاک حالت میں دوسری، تو اسلام چاہتا یہ ہے کہ یہ خاندان باقی رہے، اس کو سوچنے کا موقع مل جائے، وہ دوبارہ رجوع کر لیں، تو اس لیے 3 طلاق کی جو بات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب جی، تو لیکن یہ ہے کہ جو حنفی مسلک کے اندر وہ کہا جاتا ہے کہ یہ پھر 3 اس نے 3 کا لفظ استعمال کر لیا تو وہ ہو گئی، وہ طلاق بائن ہو گئی، اب رجوع کا حق نہیں ہے اس کو، اہل حدیث کے نہیں۔ اگر حکومت جو ہے وہ یہ اعلان کر دے کہ قرآن کے مطابق ہی طلاق ہوگی، ایک دفعہ میں دینے کی اجازت نہیں ہے، اور جو 1 دفعہ میں کرے گا اس کو کوڑے بھی لگیں گے، جیسے حضرت عمر نے کوڑے بھی لگوائے تھے، تو پھر یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر قرآن اصل مسئلہ جو ہے طلاق کا جو ایشو، تھوڑا سا میں بھی اس میں دعا اعلان کیا ہوتا ہے پہلے، وہ نہ بن مسئلہ طلاق کی ریفرنس سے میں ایک چھوٹا سا کمنٹ ہے کہ یہ طلاق المال اور یہ خلا اور یہ میرے خیال میں ان سے کہیں زیادہ جو ایشو ہے وہ یہ 3 طلاق اور 1 طلاق والا ہے، کمپلیکیشن ادھر پیدا ہو جاتی ہے، تو اس میں مطلب اکثر لوگ پچھتاتے ہیں، دونوں کو درست سمجھنا چاہیے، یعنی کیونکہ 3 طلاقیں ایک نشست میں اس کو بھی حنفی لوگ تو مطلب درست سمجھتے ہیں اور وہ اپلائی ہو جاتی ہے، تو دوسرے فکر والے اس کو درست نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں چونکہ طریقہ صحیح اختیار کیا گیا شرعی جی، تو یہ درست نہیں ہے، ایک تو بات عملاً جو سوسائٹی میں وہ تو یہی رہا ہے کہ وہ 3 طلاقیں ایک نشست میں اس کو کہتے ہیں کہ وہ نافذ ہوتی، تو اس سے مسائل تو اس سے پیدا ہوتے ہیں، اس میں اگر کوئی گنجائش کا تو سرے سے اس میں گنجائش ہی اس میں نہیں اگر رہتی، کوئی 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو بعد میں پچھتاتا ہے تو پھر اہل حدیث ہاں، والوں پھر کے ادھر پاس سے جا کے اس کو کمپرومائز کرا دیتے ہیں، بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ وہ ہاں، کیے ہوتے ہیں، حالانکہ خود حنفی ہوتے ہیں اور پھر اہل حدیث والے کے پاس جا کے اس کو اوکے کراتے ہیں۔ چلیں یہ اس کو ایک مجھے دے دیں اگر کہ تاکہ یہ کتاب ہم نے شروع کی ہوئی ہے اسلامی عبادات پر تحقیقی نظر، درمیان میں 1-2 ہفتے ہمیں ٹائم نہیں مل سکا، جو کہ عین وقت 3:30 پہ ہمارا وقت ہوتا ہے، تو 3:30 پہ درس ختم ہوا تو پھر ہم نے اس کو نہیں کیا، تو ابھی 10 منٹ ہیں ہمارے پاس، تو اس میں جو پہلا حصہ ہے اس کو دہرا دیں کہ
پہلے حصے کو تو اب یہ ہم نے نماز کا پڑھا تھا، ایک حصہ پڑھا تھا صرف نماز کا، پہلے صفحہ نمبر 16 سے پھر ہم شروع کریں گے فرض شناسی سے۔ تو اس میں یہ صفحہ 16 پہ فرض شناسی اس سے کریں گے۔ تو پیچھے جو آیا، جو نئے ساتھی جو پہلے نہیں آئے اس میں، تو ان کے لیے ایک وہ کنیکٹ کرنے کے لیے کہ پہلے حصے میں عبادت ہوتی کیا ہے اس کی بات کی گئی۔ تو کہا گیا جی اسلام عبادت کے اس وقت دنیا میں دو تصور ہیں جو اسلام کے علاوہ ہیں۔ ایک تو جاہلی تصور ہے جو کہتا ہے کہ صرف چند مراسم عبودیت، جن کو انگلش میں ہم ریچولز کہتے ہیں، ان تک عبادت کو محدود کر دیا جائے۔ تو کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ تو عبادت کر رہا ہے، لیکن وہ دکان پہ کام کر رہا ہے اور کوئی کر رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ عبادت، بس عبادت تو مطلب نماز ہی ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے یہ۔ تو یہ عبادت کا جاہلی تصور ہے۔ دوسرا عبادت کا جوگیانہ تصور کہ دنیا سے کٹ جائیں، دنیا نہ کسی دی چنگی بیچے نہ مندی بیچے، تو کہتے ہیں جنگل میں جا کے اس نے مراقبہ کرتا ہے، وہ بہت نیک آدمی، مگر دنیا سے وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ایسے کئی ہم نے بزرگ بھی بنا لیے ہیں جو جن کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں نہ وہ روزہ رکھتے ہیں کچھ، وہ ان کو ہم تو تو وہ یہ بھی ایک تو وہ ہم کہتے ہیں بس یہ دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں، مطلب دنیا سے جس کا تعلق ہے یا تو کھاتا ہے کماتا ہے وہ نیک آدمی نہیں ہے ان کے خیال میں۔ ان کا خیال میں یہی ہے کہ جو دنیا سے الگ ہو جائے۔ تو راہبانہ تصور، جوگیانہ یا راہبانہ تصور، تو جو بھی جس طرح جو ہے وہ پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں تو ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے ہیں 20 سال تک، اس طرح ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح عیسائیت کے اندر ہے کہ جو راہب ہوتے ہیں وہ دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، شادی بھی نہیں کریں گے، دنیا سے تعلق نہیں رکھیں گے، تو یہ راہبانہ تصور۔ تو اسلام ان دونوں کو رد کرتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا کے سارے معاملات جو ہیں اس کے ہم نے انجام دینے ہیں، انسان کو دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے، دنیا کے نظام کو اللہ کی مرضی کے مطابق استوار کرنا ہے۔ اور اس میں یہ صفحہ نمبر 9 پہ اس پہ ہم نے تفصیلاً بات کی تھی، صفحہ نمبر 9 اور بلکہ 11 پہ یہ بات ہوئی تھی کہ پس دنیا کو چھوڑ کر کونوں اور گوشوں میں جا بیٹھنا اور اللہ اللہ کرنا عبادت نہیں، بلکہ دنیا کے دندوں میں پھنس کر دنیاوی زندگی کی ساری ذمہ داریوں کو سنبھال کر خدا کے قانون کی پابندی کرنا، یہ عبادت ہے۔ یعنی زندگی کا ہر لمحہ اور زندگی کا ہر گوشہ جو ہے اس کو ہم نے اللہ کی بندگی کے مطابق بنانا ہے۔ تو پھر اب اس میں یہ جو ریچولز جن کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، تو وہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہماری جو بنیادی عبادات ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس میں ہم نماز کو پڑھ رہے تھے کہ اصل میں یہ عبادتیں جو ہیں، یہ ریچول جو ہیں، یہ اس بڑی عبادت کو یعنی پوری زندگی کو عبادت بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں، اس کا بنیادی ذریعہ، اس لیے یہ دین کے ستون ہیں، ان کے اوپر ساری عمارت بنتی ہے، ان کے بغیر نہیں بن سکتی، لیکن ان کے اوپر بھی کچھ ہونا چاہیے۔ یعنی دو تصور ہے نا، ایک تو یہ کہ ستونوں کو ہی مقصد سمجھ لینا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ ستونوں کے اوپر کوئی بلڈنگ ہی نہ ہو، ہم ستونوں کو تو بہت چمکاتے رہیں لیکن اس کے اوپر عمارت نہ ہو، تو کیسے نماز کیسے اس کو ممکن بناتی ہے؟ تو اس کا پہلا حصہ ہم نے کیا تھا کہ نماز بار بار ہمیں یاد دلاتی ہے، یاد دہانی بار بار یاد دلاتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یا کہ تاکہ جو نمازوں کے درمیان کا وقت ہے اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں اور اللہ کی بندگی میں اس وقت کو گزاریں۔ تو پہلا تھا یاد دہانی، دوسرا فرض شناسی ہے۔ اس کو آپ پڑھ لیں ذرا، صرف ایک موضوع کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر چونکہ آپ کو زندگی میں ہر قدم پر خدا کے احکام بجا لانا ہے، خدا کی سپرد کی ہوئی خدمات اس کے مقرر کیے ہوئے حدود کی نگہداشت کے ساتھ انجام دینی ہے، اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ میں فرض شناسی پیدا ہو، فرض کو مستعدی اور فرما برداری کے ساتھ انجام دینے کی عادت آپ کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ جو شخص جانتا ہی نہ ہو کہ فرض کیا بلا ہوتی ہے اور اس کا فرض ہونا کیا معنی رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ کبھی ادائے فرض کے قابل نہیں ہو سکتا۔ اس طرح جو شخص فرض کے معنی کو جانتا ہے مگر اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئے فرض کو جاننے کے باوجود اسے ادا کرنے کی پرواہ نہ کرے، اس کے کریکٹر پر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی وہ کسی عملی خدمت ایکٹیو سروس کا اہل ہو سکتا ہے۔ بس یہ بالکل ناگزیر ہے کہ جن لوگوں کو کسی ذمہ دارانہ خدمت پر معمور کیا جائے ان کے لیے فرض شناسی اور اطاعت امر کی تربیت کا بھی انتظام کیا جائے۔ اس کا فائدہ صرف یہ نہیں کہ کام کے آدمی تیار ہوتے رہتے ہیں، بلکہ اس کا فائدہ یہ بھی ہے
کہ روزانہ کارآمد اور ناکارہ آدمیوں کے درمیان تمیز ہوتی رہتی ہے۔ روز یہ فرق کھلتا رہتا ہے کہ جو لوگ خدمت کے امیدوار ہیں ان میں کون قابل اعتماد ہے اور کون نہیں۔ تمام عملی خدمات کے لیے یہ قطعاً ضروری ہے کہ ہمیشہ بالالتزام عملی آزمائش پریکٹیکل ٹیسٹ پر آدمیوں کو پرکھا جاتا رہے تاکہ ناقابل اعتماد آدمی ملازمت میں نہ رہنے پائیں۔ فوج کو دیکھیے کن کن طریقوں سے وہاں ڈیوٹی کو سمجھنے اور اسے ادا کرنے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ رات دن میں کئی بار بگل بجایا جاتا ہے، سپاہیوں کو ایک جگہ حاضر ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، ان سے قواعد کرائے جاتے ہیں۔ یہ سب کس لیے؟ اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ سپاہیوں کو حکم بجا لانے کی عادت ہو، ان میں فرض شناسی کا مادہ پیدا ہو، ان میں ایک نظام اور تربیت کے ساتھ کام کرنے کی خصلت پیدا ہو۔ اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ روزانہ سپاہیوں کی آزمائش کی جاتی رہے۔ روز یہ فرق کھلتا رہے کہ جو لوگ فوج میں بھرتی ہوئے ہیں ان میں سے کون کام کے آدمی ہیں اور کون ناکارہ ہیں۔ جو سست اور نالائق لوگ بگل کی آواز سن کر گھر بیٹھے رہے یا قواعد میں حکم کے مطابق حرکت نہ کریں انہیں پہلے ہی فوج سے نکال باہر کیا جاتا ہے، کیونکہ ان پر یہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ جب کام کا وقت آئے گا تو وہ فرض کی پکار پر لبیک کہیں گے۔ فوجوں کے لیے تو کام کا وقت کبھی برسوں میں آتا ہے اور اس کے لیے یہ اہتمام ہے کہ روزانہ سپاہیوں کی تربیت اور ان کی آزمائش کی جاتی ہے، مگر اسلام جو فوج بھرتی کرتا ہے اس کے لیے ہر وقت کام کا وقت ہے۔ وہ ہر وقت بر سرکار آن ڈیوٹی ہے، اس کے لیے ہر وقت مارکا کا راز کارزار اس کے لیے ہر وقت مارکا کارزار گرم ہے، اسے زندگی میں ہر لمحہ فرائض ادا کرنا ہے، خدمات بجا لانی ہے، شیطانی قوتوں سے لڑنا ہے، حدود اللہ کی حفاظت کرنی ہے اور احکام شاہی کو نافذ کرنا ہے۔ اسلام محض ایک اعتقادی مسلک نہیں ہے بلکہ عملی خدمت ہے، اور عملی خدمت بھی ایسی جس میں رخصت، تعطیل اور آرام کا کوئی وقت نہیں۔ رات دن کے 24 گھنٹے فہم اور مسلسل خدمت ہی خدمت ہے۔ اب فوج کی مثال کو سامنے رکھ کر اندازہ کیجیے کہ ایسی سخت عملی خدمت کے لیے کتنے سخت ڈسپلن، کیسی زبردست تربیت اور کتنی شدید آزمائش کی ضرورت ہے۔ محض عقیدہ کریڈ کا زبانی اقرار اس کے لیے کیوں کر کافی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس فوج میں رکھ لیا جائے جسے اتنی اہم خدمت انجام دینا ہے۔ عقیدے کا اقرار تو صرف اس ملازمت میں داخل ہونے کے لیے امیدواری کا اعلان ہے، اس اعلان کے بعد یہ قطعاً ناگزیر ہے کہ اسے ڈسپلن کے شکنجے میں کسا جائے۔ اس ڈسپلن میں رہ کر ہی وہ اسلام کے کام کا بن سکتا ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو شکنجہ کی گرفت میں دینے پر تیار نہیں، اگر وہ فرض کی پکار پر نہیں آتا، اگر وہ احکام کی اطاعت کے لیے کوئی مستعدی اپنے اندر نہیں رکھتا تو وہ اسلام کے لیے قطعی ناکارہ ہے۔ خدا اور اس کے دین کو ایسے فضول آدمی کی کوئی حاجت نہیں۔ یہی دو گنا اغراض ہیں جن کے لیے نماز رات دن میں 5 وقت فرض کی گئی ہے۔ یہ روزانہ 5 بار بگل بجاتی ہے تاکہ اللہ کے سپاہی اسے سن کر ہر طرف سے دوڑے چلے آئیں اور ثابت کریں کہ وہ فرض کو پہچانتے ہیں، اللہ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے احکام بجا لانے کے لیے مستعد ہیں۔ اس طریقہ سے ایک طرف سپاہیوں کی تربیت ہوتی ہے اور دوسری طرف مومن اور منافق کا فرق کھلتا رہتا ہے۔ جو لوگ اس آواز پر پابندی کے ساتھ آتے ہیں اور ضابطہ کے مطابق حرکت کرتے ہیں ان میں فرض شناسی، مستعدی، انضباط اور اطاعت امر کا مادہ نشو و نما پاتا ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ اس آواز کو سن کر اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، وہ اپنے عمل سے ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ یا تو فرض کو پہچانتے نہیں یا پہچانتے ہیں تو اسے ادا کرنے کے لیے مستعد نہیں ہیں، یا تو وہ اس اقتدار اتھارٹی ہی کو تسلیم نہیں کرتے جس نے اسے فرض قرار دیا ہے، یا پھر ان کی ذہنی حالت اتنی ناقص ہے کہ جسے اپنا الہ اور رب مانتے ہیں اس کے پہلے اور اہم ترین حکم کو بجا لانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اگر ایمان رکھتے بھی ہیں تو صادق الایمان، ٹرو ٹو دیئر کنوکشن نہیں ہے، ان میں یہ صفت اور صلاحیت موجود نہیں ہے کہ جس چیز کو حق جانے اس کے مطابق عمل کرنے کی زحمت اٹھانے کے لیے تیار ہو۔ پہلی صورت میں وہ مسلمان نہیں ہیں اور دوسری صورت میں وہ اتنے نالائق اور ناکارہ ہیں کہ اسلامی جماعت میں رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ اسی بنا پر قرآن میں نماز کے متعلق فرمایا گیا ہے، سورۃ بقرہ آیت نمبر 45 ترجمہ: بے شک یہ نماز ایک مشکل کام ہے مگر فرما برداروں کے لیے مشکل نہیں۔ یعنی جو لوگ خدا کی اطاعت و بندگی کے لیے تیار نہیں ہیں صرف انہی پر نماز گراں گزرتی ہے، بل الفاظ دیگر جس پر نماز گراں گزرے وہ خود اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے
کہ خدا کی بندگی اور طاعت کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی بنا پر ارشاد ہوا کہ سورہ توبہ آیت نمبر 11، اگر وہ کفر اور شرک سے توبہ کریں اور نماز کے پابند ہوں اور زکوٰۃ دیں تب وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی نماز کے بغیر آدمی اسلام کی دینی برادری میں شامل ہی نہیں ہوتا۔ اس بنا پر قرآن کے بارے میں فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 2-3، یہ کتاب صرف ان خدا ترس لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اندیکھی حقیقت پر ایمان لائیں اور نماز کے پابند بنیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے رائے خدا میں دیں۔ اسی بنا پر منافقین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 142، یعنی وہ سورۃ النساء سورہ نساء آیت نمبر 142، یعنی وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو اس طرح کسمساتے ہوئے بادل نخواستہ اٹھتے ہیں کہ گویا ان کی جان پر بن رہی ہے۔ اور سورہ الماعون آیت نمبر صرف 5، یعنی وہ اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر حدیث میں ارشاد ہوا ہے، مسلم اور کتاب الصلاۃ میں تحریر ہے، بندے اور کفر کے درمیان ترک صلاۃ واسطہ ہے، یعنی ترک صلاۃ وہ پل ہے جسے عبور کر کے آدمی ایمان سے کفر کی طرف جاتا ہے۔ اسی بنا پر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو لوگ اذان کی آواز سن کر گھروں سے نہیں نکلتے میرا جی چاہتا ہے کہ جا کر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اور اسی بنا پر فرمایا کہ نسائی ابن ماجہ، ہمارے اور عرب کے بدلوں کے درمیان تعلق کی بنا نماز ہے، جس نے اسے چھوڑ دیا وہ کافر قرار پائے گا اور اس سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ آگے بس ٹھیک ہے، یہی مطلب ہے اس میں جو بات ہم نے پڑھ لی کہ ایک نماز پریکٹس کراتی ہے اللہ کی اطاعت کی، کہ جو اس کے لیے باقاعدگی سے آئے گا تو پھر اس کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ باقی زندگی کے سارے معاملات میں اللہ کی بندگی کرے اور اللہ کے ہر حکم کو مد نظر رکھے۔ تو نماز جو ہے ہمارے اندر فرض شناسی پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی نعمت۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کے سامنے ناپسندیدہ چیز جو حلال چیزوں میں وہ طلاق۔ اور یہ طلاق جو مذاہب نے تقسیم کیا اور سارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تقریباً 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں وفات پائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور 150 ہجری میں پیدا ہوئے، تو 100 سال سے پہلے کوئی مذہب کا نام میں نہیں تھا، یہ قرآن و حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں ہی یہ بیان کیا کہ ترکت فیکم امرین، دو چیز تمہارے درمیان میں نے چھوڑ دیا، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کا کتاب ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے۔ اور مسنون طلاق یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دے دے گا پاکی میں، جب بیماری آیا تو پھر پاکی شروع ہوا تو پھر ایک طلاق دے دے گا، اور جب پھر بیماری آیا پھر ایک طلاق دے دے گا۔ یہ ان کے مطلب یہ ہے کہ 3 مہینے کے اندر جتنا بھی گنجائش ہو مرد رجوع کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ناپسندیدہ حالات ہے۔ یہ بھی اللہ کا ایک رحم ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے تو 100% تو ان کے لیے طلاق جائز ہے، بعد اس میں 3 مہینے